قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا بیت اللہ کا مکہ کی سرزمین پر، یہ اللہ کا پہلا گھر تھا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اس گھر میں تشریف لاتے تھے اور تمام لوگ اس گھر کا طواف کرتے تھے اللہ کے حکم پر۔ بیت اللہ کو 5 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو نشانات دکھائے کہ جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس تعمیر کو کھڑا کر دیا اور اس پر عمارت بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تو سب سے پہلا انسان ہے دنیا میں اور یہ پہلا گھر ہے جو دنیا میں بنایا گیا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب طوفان آیا تو طوفان نوح کی وجہ سے وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی تعمیر تھی وہ ساری ختم ہو گئی اور وہ عمارت منہدم ہو گئی اور اس کی بنیادیں بھی وہاں سے ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی دوبارہ سے وہاں تعمیر فرمائیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ تمام بنیادیں اور نشانات دکھائے جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کی۔ پھر جب قریش نے یہ دیکھا کہ بیت اللہ کی جو عمارت تھی وہ کچھ زیادہ بلند نہیں تھی اور ایک نشیبی جگہ پر تھی، جب بارشوں کا پانی آتا تو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاتا اور بیت اللہ کی جو عمارت تھی وہ گرنے لگی، ختم ہونے لگی، تو قریش نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ ہم بیت اللہ کو ازسر نو دوبارہ سے تعمیر کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال کی تھی۔ آپ کی بعثت سے 5 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ جب تمام قریش نے مل کر بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا ارادہ کر لیا تو قریش نے اپنے مختلف قبائل میں یہ تقسیم کیا کہ قبائل کے مختلف جو لوگ ہیں، مختلف قبائل کے جو سرداران ہیں، وہ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کریں گے۔ تو قریش کے ایک بڑے آدمی نے یہ اعلان کیا کہ یہ چونکہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، تو تمام لوگ جو اپنا پاکیزہ مال ہے، حلال مال ہے، وہ جمع کریں۔ ہم صرف حلال اور پاکیزہ مال سے اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکی کو ہی پسند کرتے ہیں، تو اللہ کا گھر بھی پاک مال سے ہی بنایا جائے۔ اس میں چوری، ڈکیٹی، سود، زنا اور کسی بھی قسم کا پیسہ نہ جمع کیا جائے اور اس پر نہ لگایا جائے، صرف حلال مال کو اس پر خرچ کیا جائے۔ تو تمام لوگوں نے حلال مال جمع کیا اور تمام سرداران کے یہ ذمہ لگایا مختلف قبائل کے کہ وہ بیت اللہ کے مختلف حصے الگ الگ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ تعمیر کریں گے۔ تو جب تمام قریش جمع ہو گئے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، تو بیت اللہ کی جو پرانی عمارت تھی اس کو پہلے گرانا تھا، پھر اس کی جگہ پہ دوبارہ تعمیر کرنی تھی۔ تو اب کوئی بھی شخص وہاں اس کو گرانے کے لیے تیار نہیں تھا، تو قریش کا ایک آدمی تھا، ایک سردار تھا، وہ پھولا لے کر کھڑا ہوا اور اس نے بیت اللہ کی دیواروں کو گرانا شروع کر دیا۔ تو قریش یہ سمجھتے تھے کہ آج ہم انتظار کرتے ہیں، اگر تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی تو اس پر کوئی عذاب آئے گا، اور اگر اس پر کوئی آفت نازل نہ ہوئی اور یہ بندہ صحیح سلامت بچ گیا تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہیں کہ ہم بیت اللہ کی ازسر نو تعمیر کریں۔ جب قریش نے دیکھا کہ رات گزر گئی اور اگلے دن وہ سردار دوبارہ پھولا لے کر آ گیا اور اس نے پھر دیواروں کو گرانا شروع کر دیا، تو قریش یہ سمجھ گئے کہ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی بھی عذاب اور آفت نہیں آئی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضامندی ہے کہ ہم بیت اللہ کی ازسر نو تعمیر کریں۔ تو تمام قبائل نے مل کر پتھر جمع کیے اور ہر قبیلہ اپنے اپنے حصے کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی اور حجر اسود کے رکھنے کا وقت آیا تو قبائل کے آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا
اور اختلاف اس بات پر تھا کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو رکھنے کا جو اعزاز ہے، جو سعادت ہے، وہ مجھے حاصل ہو۔ تو اس میں تمام قبائل کا جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لی۔ تو اسی دوران ایک قریش کے بڑے سردار نے یہ کہا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کل مسجد حرام میں سب سے پہلے جو بندہ دروازے سے داخل ہوگا اس کو ہم اپنا فیصل مقرر کرتے ہیں کہ اس کو ہم حکم بناتے ہیں کہ ہمارا وہ فیصلہ کرے، اور تمام قبائل اس کے فیصلے پر راضی رہیں۔ جو وہ فیصلہ کرے گا حجر اسود کے بارے میں ہم اس کو قبول کریں گے۔ اگلے دن جب تمام لوگ حرم میں موجود تھے اور انہوں نے دیکھا کہ مسجد حرام میں سب سے پہلے جو داخل ہوئے وہ نبی کریم علیہ السلام تھے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوئے تو تمام لوگ یہ کہنے لگے، ھذا الامین رضینا ھذا الامین، کہ یہ تو وہی امین شخص ہیں، یعنی ایماندار ہیں، یہ تو سچے ہیں اور ہم راضی ہیں یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ان کی بات ماننے کے لیے، اور یہی وہ امین شخص ہیں۔ تو تمام لوگ نبی کریم علیہ السلام کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ آپ نے بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ وہ جو معاملہ تھا حجر اسود کا اس کو حل کیا، اور آپ نے ایک بہترین فیصلہ کیا کہ جس میں تمام قبائل کا جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک چادر بچھائی اور حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر چادر پر رکھا، اور تمام قریش کے سرداروں کو اور دیگر جتنے بھی قبائل تھے ان تمام سرداروں کو جمع کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار آئے اور وہ چادر کو پکڑ لے اور اٹھا کر بیت اللہ کی دیوار کے پاس لے جائے۔ تو اس طرح تمام سردار، تمام قبائل کے جو سردار تھے وہ مل گئے اور انہوں نے اس چادر کو پکڑا اور حجر اسود کو اٹھا کر بیت اللہ کی دیوار کے پاس پہنچا دیا۔ وہاں نبی کریم علیہ السلام نے حجر اسود کو اٹھایا اور بیت اللہ کی دیوار کے اندر اپنے ہاتھوں سے رکھ دیا۔ اب یہ کام ایک تو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے طے پایا، اور دوسرا اس میں حکمت سے یہ کام لیا گیا کہ تمام قبائل کے جو سردار تھے انہوں نے چادر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، تو گویا وہ بھی اس کے رکھنے میں سارے کے سارے شریک ہو گئے۔ تو اس طرح وہ جو جھگڑا تھا ان کا وہ سارا ختم ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حکمت اور بصیرت کے ساتھ اس جھگڑے کو ختم فرما دیا، اور اس بیت اللہ کے اندر حجر اسود کو رکھنے کی جو سعادت اور فضیلت تھی وہ تمام قبائل نے حاصل کر لی کہ تمام قبائل کے سرداروں نے اس میں حصہ لیا اور اس چادر کو پکڑ کے بیت اللہ کی دیوار تک پہنچایا تھا۔ تو اس طرح یہ تیسری تعمیر تھی بیت اللہ کی جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں قریش نے کی تھی، اور اس کے بعد پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں مکہ مکرمہ میں جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے پھر سے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور ان کے بعد پھر جو آخری تعمیر ہے حجاج بن یوسف نے کی تھی، اور حجاج بن یوسف یہ بصرہ کے گورنر تھے، تو انہوں نے بیت اللہ کی ادسر نو دوبارہ سے تعمیر کروائی تھی، اور آج تک جو چل رہی ہے یہ وہی حجاج بن یوسف کی ہوئی تعمیر ہے بیت اللہ کی۔ تو اس طرح بیت اللہ کو 5 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔